نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، جیسے ہی عید میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، حضور کی پیدائش کا مہینہ آتا ہے، تو غلام رسول غلامان مصطفیٰ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور ان کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہیں پر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی تم میلاد کیوں مناتے ہو، ذکر کیوں کرتے ہو، پیدائش تو کیا صحابہ نے منایا، کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے کیا؟ تو ہم تو یہی کہیں گے، ہمارے امام نے کہا تم اعتراض کرتے رہو۔ ہمارے امام کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان محترم، اب بات ہے یہ کہ قرآن میں اللہ نے انبیاء کرام کے میلاد کو بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کئی انبیاء کرام کی پیدائش کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے پورے پروسیس کو بیان کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور ان کی پیدائش پر اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی 16واں پارہ ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو ان کی پیدائش کے دن پر۔ کن کی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر اللہ رب العزت سلام بھیج رہا ہے۔ کن کی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی پیدائش کے دن پر سلام پڑھنا، صلاۃ و سلام بھیجنا یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے۔ تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ سلام بھیجے تو حضور کے غلام جب 12 ربیع النور، اہل سنت والجماعت جب 12 ربیع النور کا مہینہ آتا ہے تو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں کون سی کراہت والی بات ہے؟ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کیا قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ہے دنوں کو خاص کر بیان کرنے کا یا دنوں میں خوشی کرنے کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کہ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یہاں یاد دلانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم بنی اسرائیل کو، یعنی اپنی قوم کو وہ دن یاد دلاؤ جس دن ان پر اللہ کی نعمت ہوئی، اللہ کی نعمت ان پر ہوئی، تو اس دن کو یاد دلاؤ۔ تو نعمت کے ملنے پر اس دن کو یاد کرنا، اس دن کو ذکر کرنا، یہ تو حکم خداوندی ہے۔ اب یوں تو ہر دن، ہر رات، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر مہینہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت میں جن دنوں کو خاص طور پر منانے اور ان کو یاد دلانے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ کون سے دن ہیں؟ تو آئیے مفسرین امت بیان فرماتے ہیں، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں اور دیگر مفسرین اکرام یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے، یعنی اللہ کے دن سے یہاں مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، کوئی انعام کیا ہے۔ عزیزان محترم، تو نعمت کے ملنے پر اس دن کو یاد کے طور پر منانا یہ تو حکم خداوندی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی مسلمان اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بھی ہیں اور اللہ کی نعمت بھی ہیں، عالمین کے لیے ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں اور اللہ کی نعمت بھی ہے۔ اب رحمت کیسے؟ تو آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس آیت مبارکہ سے بخوبی واضح طور پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی رحمت ہیں اور عالمین کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب آئیے نعمت کیسے ہیں تو یہ بھی قرآن سے دیکھتے ہیں ہم۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، پارہ نمبر 13 اور رکوع نمبر 17 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے بدلا اللہ کی نعمت کو کفر کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے نعمت کو کفر کرتے ہوئے بدل دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جب ثابت ہوا کہ آپ رحمت بھی ہیں اور نعمت بھی ہیں تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت کے حصول پر ان دنوں میں شکر ادا کرنا، اظہار خوشی کرنا اور ان لوگوں کو ان دنوں کی عظمت و تاریخ سے آگاہ کرنا، لوگوں کو ان دنوں کی عظمتوں سے آگاہ کرنا، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ یاد کے طور پر منانا یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیے اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، پارہ نمبر 11 اور رکوع نمبر بھی 11 ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل ملنے پر چاہیے کہ وہ خوشی کریں، هو خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی کرنا ان کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ جو وہ جمع کر کے رکھتی ہیں، یعنی جمع کرنے سے خوشی کرنا یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں اور حضور اللہ کی نعمت بھی ہیں، اور سب سے بڑا فضل اللہ رب العزت کا حضور علیہ والسلام کی ذات ہے جو اس نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی۔ عزیزان محترم، اب ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا۔ تو احسان کن پر کیا؟ مومنین پر۔ کب؟ جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہاں رسول سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ دیکھیے، اور اس آیت میں بھی فضل اور نعمت کے مراد اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور دوسری ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب بیان کرو۔ تو اس آیت میں اللہ کے نعمت کا ذکر عام کرنے اور خوب چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ایک اور آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر ہیں، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو جو تم پر ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام بلا شبہ اللہ کی نعمت ہیں تو آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ قرآن سے ثابت ہوا، اور یہی محفل میلاد ہے، یہی محفل میلاد ہے کہ حضور بلا شبہ اللہ کی نعمت ہیں، اور آپ کی تشریف آوری پر، آپ کی پیدائش پر قرآن سے ثابت ہوا کہ آپ کی پیدائش پر خوشی کریں،
اور یہی محفل میلاد ہے، اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ ان مندرجہ بالا آیات مقدسہ کی روشنی میں یہ امر واضح طور پر ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رحمتوں اور نعمتوں کے ملنے کے دن اللہ کے خاص دن ہوتے ہیں۔ رحمت اور نعمت ملنے والے دن جو ہیں وہ اللہ کے خاص دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں کو یاد کے طور پر منانا ہے کہ حکم الہی کے مطابق ہے۔ نعمت ملنے پر اس کا چرچا کرنا چاہیے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رحمت ملنے پر خوشی منانا چاہیے اور مال خرچ کرنا چاہیے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں سے بڑی رحمت ہیں اور تمام نعمتوں سے ارفع و اعلیٰ نعمت ہیں۔ لہٰذا آپ کی تشریف آوری، میلاد کا دن منانا اور اس دن ہر جائز خوشی کا اظہار کرنا، ہر جائز خوشی کا اظہار کرنا قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ آمد محبوب خدا اور ظہور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں نے قرآن مجید کی متعدد آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضور کی خوشی، پیدائش کے دن خوشی کرنا اور اس سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فلما مات ابو لہب فرآہ بعد اہلہ بشر ہیبۃ قال له ماذا لقیت قال ابو لہب لم الق بعدکم خیرا غیر انی سقیت فی ہذہ بوطاقتی ثویبۃ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض اہل یعنی حضرت عباس نے اس کو خواب کے اندر بہت برے حال میں دیکھا، تو پوچھا تجھ پر کیا گزری؟ ابو لہب نے کہا تم سے جدا ہو کر مجھ کو کوئی خیر نہیں پہنچی ہے، یعنی جب سے میں مرا ہوں کوئی بھلائی کوئی خیر نہیں ملی ہے، سوائے اس کے کہ میں سیراب کیا جاتا ہوں کلمے کی انگلی سے، کہ پیر کے دن اس دن میں نے اس انگلی سے حضور کی پیدائش کی خوشی میں ثویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، اپنی باندی اپنی خادمہ کو میں نے آزاد کیا تھا۔ اس حدیث کو علامہ امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح البخاری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، واقعہ اصل میں یوں ہے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے موقع پر جو ابو لہب کی خادمہ تھی ثویبہ، اس نے جا کر خوشی کہا کہ اے ابو لہب، آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو جب اتنا ابو لہب نے سنا تو ابو لہب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی اس باندی اس خادمہ کو شہادت کی انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ تو اس آزاد کرنے کی وجہ سے اس کو جو ثمرہ، اس کو جو فائدہ پہنچا، وہ خود بیان کرتا کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی بھلائی نہیں پہنچی مگر پیر کے دن شہادت کی انگلی سے کچھ پانی کے قطرے مجھے پینے کو مل جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس حدیث سے ہم کو واضح طور پر پتہ چل گیا کہ حضور کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ عینی ثواب ہے۔ اب ایک بدبخت کافر جس کی مذمت میں پوری قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، اس کو راحت مل سکتی ہے اس دن، تو غلام رسول اور غلام مصطفیٰ جب خوشی کا اظہار کرے تو وہ کیا اللہ کی رحمت اور اللہ کے حبیب کے فضل سے محروم رکھ سکتے ہیں؟ اب دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ دیکھ کر پوچھا تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یعنی حضور نے ان یہودیوں سے پوچھا یہ تم عاشورہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دن ہمارے نزدیک نہایت مقدس ہے، وہ برکت والا ہے۔
کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات دلا کر فتح نصیب فرمائی تھی۔ اس لیے ہم اس دن کو یادگار فتح و نجات یعنی خوشی کا دن تصور کرتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان کے اس جواب پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، بس ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی فتح و نجات کا دن منانے کی۔ بس حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بتائیے، یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، حضور نے پوچھا کیوں تم خوشی کا اظہار کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہمیں نجات دی تھی فرعون سے اور فرعونیوں کے لشکر سے، تو اس لیے ہم اس کو تعظیماً اور اس دن روزہ رکھ کے گزارتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو ہم تو زیادہ تم سے حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر خوشی کا اظہار کریں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کسی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تو حضور کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اور خود اللہ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے اور سنتے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کرام کی محفل، اب کہتے ہیں نا تم محفلیں کیوں کرتے ہو، ذکر میلاد کیوں کرتے ہو، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام کی محفل میں روز میثاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضور کی روز میثاق خود اللہ رب العزت نے جو ہے حضور کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا، ملاحظہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 16 ہے میرے عزیز، 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جو کچھ دیا میں نے تم کو کتاب اور حکمت سے، یعنی میں نے تم کو کتاب عطا کی، تم کو حکمت عطا کی، اور پھر آئے تمہارے پاس عظمت والا رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ساتھ ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد کرو گے۔ اللہ اکبر۔ ثم جاءکم رسول کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، تو محفل میلاد میں ذکر کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، تمام انبیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو بھی نبی دنیا میں تشریف لایا، جب ان کا ظاہری دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتایا کہ لوگوں میرے بعد ایک ایسا رسول تشریف لانے والا ہے کہ اس پر تمہیں ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی طریقے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری ہے، بشارت دیتا ہوں تم کو اس رسول کی، یعنی اپنی قوم سے کہا، یعنی تم کو میں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لانے والا ہے۔ اے لوگوں میں ان کا نام بھی تمہیں بتائی دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو خود انبیاء کرام حضور کی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی میلاد کی خوشخبری دے رہے ہیں اپنی قوم کو، تو ہم غلاموں کا تو کچھ حق بنتا ہے کہ ہم حضور کی میلاد پر، حضور کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کریں، چراغاں کریں، حضور کا میلاد کریں، حضور کی
نعتیں پڑھیں، حضور کی تعریف و توصیف کریں، اور میرے عزیز صحابہ کرام نے حضور کی نعتیں اور حضور کی جو ہے تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے آپ کو یعنی حضرت حسان کو اپنے ممبر پر بٹھایا، خود سامنے بیٹھی، کہا حسان اب سناؤ نا۔ تو حضرت حسان نے کیا ہی پیاری نعت حضور کی ارشاد فرمائی، عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میں کیسے دیکھتا یا رسول اللہ جب کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ آگے عرض کرتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، گویا آپ کے رب نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کے رب نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے جیسے آپ پیدا ہونا چاہتی تھی۔ عزیزان محترم، میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی جو ہے ایمان کا جائزہ لیں اور یہ تعصب کی عینک کو ہٹائیں، عداوت کی عینک کو ہٹائیں، انصاف کی عینک لگا کر دیکھیں کہ حضور کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حضور کے میلاد کا ذکر قرآن میں بھی ہے، صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے، تابعین نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے، اور خود اللہ نے نعمت کے ملنے پر، رحمت کے ملنے پر خوشی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر